دوستو آداب، میں ملک زادہ جاوید آج ایک دن گیپ کے بعد پھر آپ سے ملاقات کر رہا ہوں۔ حضرات، ابھی تک آپ نے دیکھا کہ فنون لطیفہ کے جتنے شعبے تھے اس سے جو لوگ وابستہ تھے، جو مشاہیر لوگ تھے، جو مبتدی تھے اور جنہوں نے اپنی ایک اہمیت فائن آرٹس میں اپنی بنا لی، ان سب کا ذکر فرداً ہم نے آپ سے کیا اور تقریباً 108 یا 109 لوگوں کا ابھی تک ہم نے سب کی کہانی سنائی، سب سے آپ سے ملاقات کروائی، سب سمجھایا۔ آج ایک صاحب کا فون آیا، ہمارے دوست ہیں شاہ زیب احمد بھائی، تاثیر صدیقی ہمارا دوست، ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ میں تاثیر بھائی اور شاہ زیب احمد صاحب کو سلام پیش کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ صاحب وہ جاوید بھائی تھوڑا سا کچھ ایسے لوگوں سے تھوڑا سا گریز کیجئے جو مبتدی ہیں، معمولی ہیں، اس طرح۔ تو میں اس اپنے ویڈیو کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں، اپنے اس لائیو پروگرام کے ذریعے میں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے لیے وہ لوگ زیادہ اہم ہیں جو اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں کچھ نہ کچھ اردو کے فروغ کا کام کر رہے ہیں۔ تو برائے کرم جن لوگوں پر میں نے اپنا ابھی تک کیا ہے لائیو پروگرام، وہ لوگ ایسے نہیں ہیں۔ وہ لوگ ایک اسٹیبلشڈ فنکار، ایک اسٹیبلش شاعر، ایک اسٹیبلش ادیب سے ان کی حیثیت کم نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے علاقے میں کچھ نہ کچھ ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ وہاں اردو کا فروغ ہو رہا ہے۔ تو برائے کرم میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے لیے وہ بھی بہت اہم ہے۔ اور آج جو بات چیت میں جس شخصیت پر کر رہا ہوں اس کے سلسلے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بڑے شاعروں نے، بڑے افسانہ نگاروں نے، بڑے تنقید نگاروں نے ان کے یہاں سے اجالا حاصل کیا ہے، ان کے یہاں سے روشنی حاصل کی۔ اور کچھ لوگ، وعلیکم السلام فیروز مظفر بھائی، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ میرے لیے بڑی بات ہے کہ ان کے صاحبزادے فیروز مظفر بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو کہ خود ایک اچھے شاعر ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ سلمان صدیقی بھائی، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ نوازش۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں حضرات جو اپنی زندگی میں ہی لیجنڈ ہو جاتے ہیں، مطلب اپنا اتنی عزت و اتنا مرتبہ کما لیتے ہیں اپنی تحریروں سے، اپنی تخلیقات سے، کہ ان کا نام لوگوں کے دل میں بھی ہوتا ہے اور ان کے ذہن میں بھی ہوتا ہے، اور وہ لیجنڈ پوئٹ کہے جاتے ہیں، لیجنڈ ادیب کہے جاتے ہیں۔ اس میں یہ مرتبہ بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں لیجنڈ ہو جائے۔ بہت سے لوگ ہمارے اردو ادب میں ہیں جو اپنی زندگی میں بلندیوں کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ بیان نہیں کیا جائے۔ تو آج ہم ایسے ہی ایک بہت عظیم شاعر، تنقید نگار، محقق، ٹرانسلیٹر، افسانہ نگار پریم بھٹناگری بھائی، شکریہ۔ ندیم خان بھائی، نوازش کرم، آپ کا بہت نوازش۔ اس شخصیت جو ہے اس کا نام ہے پروفیسر مظفر حنفی، اور یہ پروفیسر مظفر حنفی میرے والد کے دوستوں میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ اردو کا کوئی بھی منظرنامہ
اس شخصیت کی شمولیت کے بغیر اس کی کوئی تاریخ مرتب نہیں کی جا سکتی، اور وہ کسی نہ کسی حوالے سے اپنی شمولیت درج کرواتے ہیں، چاہے بحیثیت شاعر، چاہے بحیثیت تنقید نگار، چاہے بحیثیت محقق کے، چاہے ٹرانسلیٹر کے، اور چاہے افسانہ نگار کے، ہر جگہ انہوں نے اپنی ایک پوزیشن، ایک معیار اور ایک مرتبہ بنایا ہے۔ اور آج تو میں اس لیے بھی بہت خوش ہوں کہ ان کی حیثیت جو ہے میرے والد کے دوستوں میں سے ہے، میرے چچا ہیں یہ، اور بلا شبہ ان پر آج یہ لائیو پروگرام کر کے میں اپنے کو بڑا خوش قسمت سمجھ رہا ہوں حضرت۔ اور میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ تمام لوگوں سے، دیکھیے محمد عارف بھائی جڑے ہوئے ہیں، میاں میرٹھی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں میرٹھ سے، اور دیکھیے عمران پرتاپ گڑھی جی بھی ہیں محمد عارف کے ساتھ۔ بھائی واہ عمران صاحب، آپ کو تو یہ پروگرام ضرور سننا چاہیے، کیونکہ آج جس شخصیت کے اوپر یہ لائیو پروگرام ہو رہا ہے عمران بھائی اور محمد عارف بھائی، اس کو پڑھ پڑھ کے، اس کو کیا بولتے ہیں، اس کی شاعری سن سن کے ہماری اردو دنیا میں جو بہت سے مشاہیر ہیں انہوں نے اس سے استفادہ کیا ہے، اس سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے اور اس کا نام ہے پروفیسر مظفر حنفی۔ میرے لیے بھی بات ہے پروفیسر مظفر حنفی کی شاعری کو پڑھ کے، ان کی کتابیں پڑھ کے، ان کے مشاعرے سن کے ہم نے بھی اپنی ایک راہ نکالی۔ ہم نے کا مطلب یہ کہ ہمارے جو نئے اور جدید شاعر ہیں سب نے مظفر حنفی کو پڑھنے کے بعد ان کی شاعری سے بہت کچھ اخذ کیا، اور پھر انہوں نے ان سے بہت ہی فیض حاصل کیا، اور اپنی شاعری میں وہ تمام لوازمات جو ایک اچھی شاعری میں ہونی چاہیے اس کی روشنی پروفیسر مظفر حنفی سے حاصل کیا۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں حضرت، میرے مجھ سے پہلے کی بھی نسل نے بہت استفادہ کیا، بڑے لوگوں نے، اس کے بعد جو ہمارے احمد شعرا ہیں انہوں نے بھی کیا، اور مبتدی لوگوں نے بھی کیا۔ امتیاز منظور بھائی بہت شکریہ۔ نصرت عتیق ہمارے ساتھ ایک اچھی شاعرہ گورکھپور سے جڑی ہے، نصرت بہت شکریہ تم ہمارے ساتھ جڑی ہو۔ اور شاکر حسین ہمارا دوست، ہمارا بھائی، نوجوان شاعر جڑا ہوا ہے۔ عطا عابدی بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ عطا بھائی، آپ کی محبتوں کا سلام آپ کی اس لائیو پروگرام میں ہیں، اور ہم اردو کے ایک لیجنڈ پوئٹ، ایک لیجنڈ ادیب اور ایک محقق، ٹرانسلیٹر، افسانہ نگار اور وغیرہ وغیرہ کیا کیا کہا جائے ان کے سلسلے میں، وہ سب کم ہے حضرت، سب کم ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، میں افسوس اس بات پر کہہ رہا ہوں کہ جو ایک اوریجنل فنکار ہوتا ہے، ایک بڑا ادیب ہوتا ہے، ایک بڑا شاعر ہوتا ہے، مطلب ایک فنکار جو ہے وہ کبھی اپنی سطح سے گر کے بات نہیں کرتا۔ اور آج کا اس دور کا یہ ایک المیہ ہے کہ یہاں پر ان کو بہت کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو چاپلوسی، تملق اور اس میں ماہر ہوتے ہیں۔ ایسی بہت سی شخصیات ہمارے اردو ادب میں بھی موجود ہے۔ جمشید وارثی بھائی، حاجرہ حماد صاحبہ اور کنور بلال برنی بھائی۔ آج کنور بھائی بہت اہم شخص کے اوپر، بہت ایسی بڑے فنکار کے اوپر، ایسے بڑے ادیب پر، ایسے بڑے شاعر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں جس کا نام لیتے ہی اردو دنیا جو ہے عزت و احترام سے گفتگو کرنے لگتی ہے، اور وہ شخصیت ہے مظفر حنفی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حضرت کہ آج کل یہ تمام مرتبے، پدم بھوشن اور پدم شری اور
اردو اکیڈمی کی چیئرمین اور ممبرشپ اور جتنے بھی اردو ادارے ہیں، اتنے ناقص لوگ ان عہدے پر بیٹھے ہیں جن کو قطعی وہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کو وہ تمام ہنر معلوم ہیں جو اس دور میں ضروری ہے. اور بہت سے جو بڑے فنکار ہیں ان کی اپنی انا ہے، اپنی ایک امیج ہے، اور وہ کبھی بھی اپنی سطح سے گر کے کسی سے نہ کچھ کہتے ہیں اور نہ اپنی کوئی وہ بناتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پدم شری اور یہ جو بھوشن انعامات ہیں، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ادارے ہیں اردو کے، ان لوگوں کے پاس ہے جنہوں نے بہت کچھ سیکھا ہے ہمارے آج کے لیجنڈ ادیب، شاعر، محقق مظفر حنفی سے. تو میں ضرور یہ آپ کو، عتیق بھائی، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عبدالسمیع بھائی بڑا اہم ہمارا ادیب جڑا ہے بنارس سے، عطا عبدی صاحب بھی موجود ہیں. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ہمارے یہاں بہت سرگرم ہیں. مطلب وہ تو یہاں تک ڈھونڈتے ہیں. ہمیں تو ایک صاحب نے آج یہ بتایا تھا کہ صاحب ایک صاحب تو وہاں پہنچ گئے دلی کی جو ایجوکیشن منسٹر ہیں، جن کے پاس اردو اکیڈمی جن کے ہاتھ میں رہتی ہے، ایک صاحب وہاں پہنچ گئے. ان کے پی اے سے ان کی جان پہچان تھی، جو کہ ان کے گاؤں سے، ان کے وطن سے رہنے والے تھے. پی اے کے ذریعے جگاڑ لگا کے وہ کسی طریقے سے چیئرمین ہو گئے. یہ بتایا لوگوں نے. تو ایسے معمولی دماغ کے کند ذہن لوگوں کو بالکل ان اداروں میں نہیں ہونا چاہیے. ان اداروں میں اگر ہونا چاہیے تو مظفر حنفی جیسے لیجنڈ بڑے شاعروں کو، بڑے ادیبوں کو ہونا چاہیے، تاکہ بہترین کام ہو سکے، اچھا کام ہو سکے، اور اردو کے فروغ میں سارے لوگ شامل ہو سکیں. سمجھے؟ تو میں ایسے لوگوں کو بہت برا سمجھتا ہوں کہ جو اپنی خود وہ بناتے ہیں کہ کس سے کہنا ہے، کس سے وہ کرنا ہے، اور کس سے ملنا ہے، اور کس منتری سے، اور کس ایم پی سے کرنا ہے. وہ بہت لوگ ایسے ہو گئے ہیں جو اردو کو فروغ نہیں پہنچا رہے ہیں، بلکہ اردو کا نقصان کر رہے ہیں. سمجھے؟ کیونکہ ان کے اندر نہ تو کوئی صلاحیت ہے اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ اردو کے اتنے بڑی بڑی پوسٹوں پر جائیں. تو یہ ذمہ داری جو ہے سید عابد حسین بھائی یہ ذمہ داری جو ہے وہ ان سیاسی جماعت یا سیاسی لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ایسے لوگوں کو بناتے ہیں، اداروں کا سرپرست بناتے ہیں، اردو اکیڈمی بناتے ہیں، وہ بناتے ہیں. ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ لوگ جو کچھ کام نہیں کر رہے ہیں ان اداروں میں بیٹھ کے، یہ ان کی پارٹی کی بھی پوزیشن خراب کر رہے ہیں. کیونکہ جب اردو والوں کا کام نہیں ہوگا تو کوئی بھی اردو والا آپ کو ووٹ نہیں دے گا. سمجھے؟ اس لیے للہ کے واسطے بھائی، اردو والوں کا ایک بڑی لمبی کثیر تعداد ہے ہر اسٹیٹ میں، ہر ضلع میں، اور خاص طور سے دلی میں تو بہت ہے. تو ضرور ایسے لوگوں کا اپائنٹمنٹ کرنے سے پہلے یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ میرے پی اے کا جاننے والا ہے، یا میرے پی اے کا وطن ہے، یا پی اے کھوپڑی پہ سوار ہے ان کا. سمجھے؟ اس کے بارے میں پوری معلومات حاصل کریں کہ وہ اس قابل ہے بھی. ارے بھائی، یونیورسٹی میں پروفیسر ہو تو اس کا یہ مطلب تھوڑی نہ ہو کہ تم بڑے اہم ہو. سمجھے؟ بالکل نہیں. بہت سے ایسے یونیورسٹی پروفیسران کو میں جانتا ہوں جنہوں نے دوسروں سے اپنی تھیسس لکھوائی ہے، اور باقاعدہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں. سمجھے؟ تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے، خبردار رہیے، اور ایسے لوگوں کو
کنڈم میں کنڈم کرتا ہوں اور تمام اردو والوں کو کنڈم کرنا چاہیے کہ جو اس ڈر سے اور اس خوف سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ارے اگر میں نے فلاں وائس چیئرمین کو یا چیئرمین کو اگر کچھ کہہ دیا تو کہیں میرے اردو اکیڈمی کے دعوت نامے ختم نہ ہو جائے، مشاعرہ نہ ختم ہو جائے اور میری وہ سلسلہ میرا جو ہے وہ ختم ہو جائے، وہاں سے بلانے کا، کسی سیمینار میں نہ بلائے جائیں۔ تو میں بھائی صاحب یہ بات بڑے ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے اردو والوں کو جو کوئی نہ کام کریں اردو والوں کا، اور صرف اپنے کو وہاں بیٹھ کے جا کے وہاں بیٹھے رہیں، چائے پئیں، کرسی پہ بیٹھیں اور کیا بولتے ہیں تمام پروفیسرانوں کو فون کریں اکیڈمی کے، اور اکیڈمی کا پیسہ اور وقت ضائع کریں، ایسے لوگوں کو بالکل نکال دینا چاہیے اور یہ تحریک اردو والوں کو چلانا چاہیے۔ اور انشاءاللہ ذرا سے یہ معاملہ ہٹے، یہ معاملہ کرونا کا ختم ہو جائے تو میں ایسے کئی لوگوں کو بے نقاب کرنے والا ہوں جو نہایت ٹھس، نہایت بیکار اور نہایت دو کوڑی کے لوگ اردو اکیڈمی میں آ گئے ہیں، جو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کے خلاف تحریک چلا کے ان لوگوں کو باہر کا راستہ دکھانا پڑے گا، اور ایسے لوگوں کو لانا پڑے گا جو واقعی اردو کے بھائی خواہ ہیں، اردو کا کام کرتے ہیں اور اردو کے لیے ان کو ایک درد ہے۔ تو چلیے یہ تو بڑی تفصیل لمبی ہو گئی حضرات لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، مجھے یہ ہے کہ مظفر حنفی جیسا لیجنڈ جس کی 100 کتابیں 100 جس شخص کی 100 کتابیں ہیں، اس شخص کو سے نہایت معمولی درجے کے لوگ جو ہیں اس شخص سے اہم عہدوں پر، کیونکہ وہ شخص اگر وہ چاہتا تو تمام عزت، تمام مرتبہ اس کے قدموں میں ہوتی، تمام ایوارڈ اس کے قدموں میں ہوتے، لیکن وہ شخص اپنی انا اور اپنے مزاج، کبھی بھی کوئی فنکار جو ہے اگر وہ کہیں کسی سرکاری دفتر میں جا کے دستک دیتا ہے، کسی شخص کی چاپلوسی کرتا ہے اور اپنی سفارش لگواتا ہے، تو آپ یہ سمجھ لیجئے وہ نہایت ہی معمولی درجے کا ادیب ہے، شاعر ہے، پروفیسر، سمجھے۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھیں گا، ابھی اب جیسا حالات ٹھیک ہو جائے تو میں 1-2 لوگوں کی تو ایسی بخیہ ادھیڑوں گا، اور ان سے یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ اب سے اردو والوں کا کام کرنا شروع کر دو۔ تمہیں یہ معلوم ہے کہ کرونا کی وجہ سے کتنے ادیب اور کتنے شاعر جو ہیں جو اسی پر منحصر تھے، مشاعروں پر، ان پہ ان کے گھروں میں چولہا نہیں جل رہا ہے۔ تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو یہاں پر؟ تم جب چیف منسٹر سے مل کے یا ایجوکیشن منسٹر سے مل کے تم اتنا کام نہیں کر سکتے کہ ایک اسپیشل فنڈ اس حالات میں ہر شہر میں، خاص طور سے دلی وغیرہ میں زیادہ سے زیادہ 10-12 لوگ ہوں گے جن کو مدد پہنچائی جا سکتی ہے۔ ہم لوگ اپنی سطح سے ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ان کو دیکھ رہے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں، ان کو امداد پہنچا رہے ہیں ہر طریقے سے۔ تو آپ جو ہیں بیٹھے ہوئے خالی وہاں جگالی کر رہے ہیں اردو اکیڈمی میں۔ ہوشیار ہو جائیے، یہ ملک زادہ جاوید کا وعدہ ہے آپ سے۔ میں اتنی آسانی کے ساتھ، اب آپ خیال چھوڑ دیجئے گا کہ آپ دوبارہ بھی اس اردو اکیڈمی میں پھر آئیں گے۔ جو ایک تحریک میں چلاؤں گا نا تو دھجیاں اڑا کے رکھ دوں گا آپ کی۔ یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ، بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں۔ حضرات تو آئیے، میں نے لمبا کچھ کھینچ دیا یہ سلسلہ، لیکن مجھے افسوس ہے اور مجھے اس کا ملال ہے بہرحال۔ تو مظفر حنفی صاحب جو ہیں، ان کی صلاحیت یہ ہے کہ پوئٹ ہیں، کرٹک ہیں، محقق ہیں، ٹرانسلیٹر ہیں، افسانہ نگار ہیں، اور تقریباً 100 کے قریب ان کی کتابیں، سمجھے صاحب۔ اور ان کی کتابیں جو ہیں، آپ کو میں بتاؤں تو آپ کو حیرت ہو۔ ان کی کتاب ہے کہ پوئٹری کی، شاعری کی،
شعری مجموعے جو ہیں ان کے 24 شعری مجموعے ہیں، سمجھے؟ 24 مجموعے ہیں۔ افسانے کے ان کے 4 مجموعے ہیں۔ سنیے، بچوں کے ادب کے لیے ان کی 9 کتابیں ہیں۔ تحقیق اور تنقید یعنی کہ ریسرچ اینڈ کرٹیسزم کی 24 کتابیں ہیں، اور ٹرانسلیشن کی 15 کتابیں ہیں۔ ٹرانسلیشن اور مطلب ایڈٹ کی ہوئی ان کی 19 کتابیں ہیں، اور سفر نامہ 1 ہے، اور ان کے اوپر خود 7 کتابیں بڑے لوگوں کی ہیں، اور ان کے اوپر ہندوستان کے بڑے ادبی رسائل نے خصوصی شمارے نکالے ہیں، جو کہ 9۔ تو یہ سب ملا کے ان کی کتابیں جو ہیں، اب دیکھیے، پوئٹری کی کتاب ہے، افسانے کی کتاب ہے، بچوں کی کتاب ہے، ریسرچ اور تنقید کی 24 کتابیں ہیں، ٹرانسلیشن ہے، ایڈیٹیڈ اور کمپائلڈ 19 ہے، سفر نامے ہیں، اور ان پر خود 7 کتابیں ہیں، اور 9 شمارے جو ہیں ہندوستان کے بڑے رسائل کے، ان کے اوپر نکلے۔ کوئی آدمی ایک آدمی سے، اردو والے کسی ایسے ایک آدمی کو آپ جانتے ہیں جس نے اتنا سب کچھ کیا ہو، اتنا اپنے کو نمایاں کیا ہو اردو ادب میں اور اردو شاعری میں؟ یہ لیجنڈ آدمی ہے، یہ بڑی شخصیت کا مالک ہے، سمجھے؟ اور یہ ہماری بدقسمتی ہے، ہمارے اردو والوں کو، کہ ہم ایسے آدمی کی، ایسے لوگوں کی، جن کو انہیں پورا کیا بولتے ہیں، پورا ایک منظر نامہ اردو کا میں اپنی شمولیت درج کی ہے، اردو کی تاریخ میں اپنی شمولیت درج کی ہے، ان کو ہم دھیمے دھیمے ان کو بھولتے جا رہے ہیں۔ لیکن ہم بھول جائیں گے، آپ بھول جائیں گے، لیکن اردو ادب، اردو شاعری ایک نہ ایک دن ان کو سامنے لا کر کھڑا کر دے گی، اور یہ بتائے گی کہ تم نے جس اس عہد کے ان لوگوں کی وہ کیا ہے، وہ لوگ اس کے سامنے کچھ نہیں ہیں، دھول ہیں۔ اصلی شخص جو تھا وہ اس دور میں یہ شخص تھا جس کا نام ہے مظفر حنفی۔ عرفان مظفر بھائی، شکریہ، آپ جڑے ہوئے ہیں۔ آصف انصاری صاحب، آپ کا شکریہ۔ وعلیکم السلام میرے عزیز، میرے محترم۔ آج میں پھر جو لوگ دیر سے جڑے ہیں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج میں گفتگو کر رہا ہوں، آج میں بات کر رہا ہوں میرے والد کے دوست اور اردو کے ایک لیجنڈ ادیب، شاعر، محقق، افسانہ نگار مظفر حنفی کے بارے میں۔ اب صاحب میں آپ کو تو تھوڑا سا اور کچھ بتاتا چلوں۔ ان کے والد صاحب، ان کی پیدائش 1 اپریل 1936 میں۔ 1936 آپ لوگوں کو، اردو والوں کو یاد ہوگا کہ 1936 میں ترقی پسندوں کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں یہ پیدا ہوئے تھے، اور یہ پیدا ہوئے تھے کھنڈوا جو ہے مدھیہ پردیش میں ہے، وہاں یہ پیدا ہوئے تھے مظفر حنفی صاحب۔ اور ان کا وطن جو ہے وہ فتح پور ہسوا میں، اتر پردیش میں فتح پور ہسوا ایک جگہ ہے، یہ ان کا وطن ہے۔ اور ان کے والد صاحب عبد القدوس صاحب جو تھے، وہ ٹیچر تھے، استاد تھے۔ عبد القدوس صاحب، مدر ان کی سیدہ خاتون فاطمہ ہیں، اور یہ لوگ 4 بچے تھے، 3 بہن 1 بھائی تھے، 3 بہنیں تھیں، 1 بھائی تھے۔ 1 بھائی جو تھے وہ مظفر حنفی صاحب تھے، سمجھے؟ تو یہ تو ان کی یہ بیک گراؤنڈ ہے حضرات، کہ یہ کھنڈوا میں پیدا ہوئے، فتح پور ہسوا کے رہنے والے ہیں۔ اور ان کی جو بیگم ہیں، ہماری جو چچی ہیں، ان کا نام ہے آسمہ خاتون۔ ان کے والد سید محمد احمد کاظمی بڑے کاشتکار تھے، اور ان کی والدہ حشمت النساء کڑا مانک پور الہ آباد کے یہ لوگ رہنے والے تھے۔
15 نومبر میں مظفر حنفی، 15 نومبر میں مظفر نبی 1959 میں مظفر حنفی صاحب کی شادی ہوئی تھی 15 نومبر۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرات آپ کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عجیب و غریب شخصیت کے مالک ہیں۔ ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں حضرات، نہ صلے کی تمنا کرتے ہیں، نہ ستائش کی ان کو کچھ پرواہ ہوتی ہے۔ ان کا کام صرف ہوتا ہے اسی میں لگے رہتے ہیں، شاعری کرتے رہتے ہیں، تنقید لکھتے رہتے ہیں اور ادب سے جڑے رہتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کہیں جائیں، کہیں کسی سے کہیں، کچھ کہیں۔ ان کی شناخت جو ہے ہمیں خود کرنی چاہیے۔ اور ایسے ہی ایک بڑی شخصیت جو ہے جس کی تقریباً 100 کتابیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جس کا نام ہے مظفر حنفی۔ اب حضرات ایک بات اور بتا دیں کہ مظفر حنفی کے جو استاد تھے وہ بھی کوئی معمولی شخصیت نہیں تھے، سارے لوگ جانتے ہیں، اردو کے لوگ جو جڑ ایچ وسیم جہانگیری وادی، عادل رشید بھائی جی عادل رشید بتا رہے نہ جانے کتنے شاعروں نے سر مظفر حنفی صاحب کی شاعری سے روشنی حاصل کی۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عادل رشید صاحب۔ ارے شاعروں کو چھوڑو یار، بڑے بڑے پروفیسروں نے ان سے استفادہ حاصل کیا، ان سے روشنی حاصل کی ہے، سمجھے؟ بڑے بڑے لوگوں نے کہا ہے۔ عبدالسمیع بھائی جیسا اہم آدمی کہہ رہا ہے، جو بغیر اس کے کوئی بات نہیں کرتا، وہ کہہ رہا ہے اتنا بڑا تنقید نگار کہ بے شک صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بہت ہو۔ تو ان کے جو استاد شاد عارفی تھے وہ اردو کے بہت بڑے ہیں، سارے لوگ شاد عارفی صاحب کو جانتے ہیں۔ لیکن ایک بات اور آپ کو بتاؤں، آپ ہنسیں گے کہ مظفر حنفی کے استاد شاد عارفی تھے، لیکن مظفر حنفی سے کبھی ملاقات شاد عارفی کی نہیں ہوئی، اپنے استاد سے کبھی وہ ملے نہیں۔ شاد عارفی سے خط و کتابت کے ذریعے وہ اصلاح لیتے تھے، خط و کتابت کے ذریعے احساس لیتے تھے۔ بتائیے، دیکھیے ڈاکٹر کلیم کیسر جڑے ہوئے ہیں، اتنے اہم آدمی جڑے ہوئے ہیں، عبدالسمیع جڑے ہوئے ہیں، اور بہت سے بڑے لوگ ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں۔ بھائی جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ آج کے اس پروگرام میں چند جملے مظفر حنفی کے حوالے سے ضرور لکھیں، بولیں اور میری بات کی تائید کریں کہ میں جو کہہ رہا ہوں اس میں صداقت ہے یا میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں۔ شہناز رحمت صاحبہ وعلیکم السلام۔ جاوید عباسی پرانی دلی کا ایک دوست ہمارا جڑا ہوا ہے۔ دلدار دہلوی جیسا اہم شاعر دلی سے جڑا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اور تعریف کر رہا ہے اس پروگرام کی۔ بے شکریہ دلدار بھائی، آپ کی نوازش کا، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں، شکر گزار۔ اب ان کی جو مظفر حنفی کی ننیال جو تھی، وہ مظفر حنفی کی ننیال جو ہے سرائے سادات فتح پور میں، اور ان کے جو اپنے ان کے بچوں کی وہ ان کے نانا سید محمد احمد کاظمی، کنڈا مانک پور الہ آباد، اور نانی جو ہے حشمت النساء تھی، اور ان کے نانا جو تھے وہ ایک بڑے کاشتکار تھے، ان کی زمینیں تھیں۔ مظفر حنفی صاحب کے 5 بیٹے، 1 بیٹی، یعنی 6 بچے۔ پہلے جو ہیں وہ فیروز مظفر ہیں جو MCD میں سول انجینئر ہیں، دوسرے پرویز مظفر ہیں، وہ بھی بہت جانی پہچانی شخصیت ہے، وہ برمنگھم انگلینڈ میں ہیں، اس کے بعد اور سوشل ورکر بھی ہیں، اور سہیل مظفر جو ہیں جو تیسرے نمبر پر ہے، وہ CPWD میں کانٹریکٹر ہیں اور فضیل مظفر بزنس مین ہیں، فضیل مظفر، اور عرفان مظفر صاحب جو ہے وہ مسقط عمان میں سول انجینئر ہیں۔ یعنی کہ ماشاءاللہ ان کے بچے
اپنے والد کے نقش قدم پر ہیں، اور یہ سارے لوگ اپنے علم و ہنر سے آج ایک بڑے مقام پر موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ مظفر حنفی کے بچے ہیں، مظفر حنفی کے بیٹے ہیں، اور ان کی رگوں میں بھی مظفر حنفی کا خون دوڑ رہا ہے، علم کا، ذہانت کا، اور آگے بڑھنے کے جذبے کا۔ ان تمام، اور بیٹی ایک ان کی ہے، ایک سوا تسنیم ڈاکٹر ہے، وہ BOMS ہے، اور داماد بھی ڈاکٹر ہیں، سید خالد احمد صاحب۔ سید خالد احمد صاحب بھی ان کے داماد، بیٹی اور داماد دونوں ڈاکٹر ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان کے گھر میں، ان کی فیملی میں سارے لوگ جو ہیں برسر روزگار ہیں، ملازمت سے ہیں، اور اپنی اپنی جگہ پر وہ اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں اور اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ ایک بات اور بتاتا چلوں لوگوں کو، آپ تمام لوگوں کو، وہی سنیے، بہت ضروری بات اطلاع دوں گا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ جو ایک رسالہ آیا شب خون 1967 میں، اس کا بڑا تذکرہ ہوتا ہے، بڑا ذکر ہوتا ہے کہ شب خون جو ہے وہ 1967 میں آیا، جدید ترجمان تھا، لیکن یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ شب خون بہت بعد میں آیا۔ نئے چراغ کے نام سے 1958 میں یہ جو ہماری شاعری اور جو ہمارا ادب چینج ہوا ہے، جس میں جدیدیت اور آئی ہے، وہ 1958 میں نئے چراغ کے نام سے جو رسالہ نکلا اور جسے مظفر حنفی نے نکالا، اس کی ابتدا وہاں سے ہوتی۔ اس کی پہلا رسالہ یا اس کے جو وہ نئے چراغ 1958 میں نکال کے، وہ اسی کی پھر پیروی میں بعد میں شب خون 1967 میں نکلا ہے، لیکن اس کی جو نیو رکھی وہ مظفر حنفی نے رکھی۔ بہت سی باتیں میرے دوست، میرے بھائی، میرے عزیزوں، آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے مظفر حنفی کے کارنامے کے بارے میں، ان کی کہانی کے بارے میں، سمجھے۔ 1976 ان کی جو ابتدائی تعلیم ہے وہ تو میں بتاؤں گا آگے۔ سب سے پہلے 1960 میں مدھیہ پردیش میں فارسٹ ڈپارٹمنٹ میں وہ ملازم ہوئے، اور ملازم ہو کر وہ بھوپال منتقل ہو گئے 1960 میں۔ ملازمت کے دوران ہی انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی سے BA اور بھوپال یونیورسٹی سے MA LLB اور PhD کی ڈگریاں حاصل کی۔ ان کی PhD کا ٹاپک تھا شاد عارفی، شخصیت اور فن، جو ان کے استاد بھی تھے۔ شاد عارفی ان کے استاد بھی تھے، یہ ان کا تھا۔ 1976 میں وہ جامعہ ملیہ کے ڈپارٹمنٹ آف اردو میں ریڈر ہوئے۔ 1989 میں انہوں نے ان کو کلکتہ یونیورسٹی بڑے عزت اور احترام کے ساتھ ان کو اقبال چیئر کی حیثیت سے اپنے یہاں پروفیسر بنایا، بلا کے کہ آپ اس اقبال چیئر کے سب سے زیادہ مستحق و حقدار اگر کوئی ہے تو پوری دنیا میں اس وقت وہ شخصیت جو ہے مظفر حنفی کی ہے، اور آپ کو آ کے اقبال چیئر کا جو پروفیسرشپ ہے وہ آپ کو کیا بولتے ہیں قبول کرنے پڑے گی، اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ ان کو بلا کے کلکتہ یونیورسٹی نے ان کو اس عہدے سے اور اس سے فائز کیا۔ حضرات، اب ظاہر ہے کہ میں نے آپ کو بتایا، پھر یہ تمام چیزیں بتا چکا ہوں، یہ بالکل نئی چیزیں آپ کے لیے ہوں گی، سمجھے گا۔
اچھا، میں نے بتایا تھا کہا کہ ان کی کتابوں کی تو پوری 100 کتابیں ہیں سر، 100 کتابیں ہیں، اس میں کچھ کتابوں کے 2 3 ایڈیشن، اصل میں ایڈیشن ہے 2 3 کتابوں میں۔ ان کے اوپر کتابیں ہیں جو دوسرے لوگوں نے لکھے ہیں، ان کی تعداد 9 ہے۔ اور جو ادبی شمارے، بڑے شمارے، اردو کے بڑے رسائل ہیں، انہوں نے مظفر حنفی پہ 10 شمارے نکالے ہیں، ان کے خصوصی نمبر نکالے حضرت۔ تو یہ وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں۔ میں اس بڑی شخصیت کے سامنے ایک ذرہ کیا، میں کچھ نہیں ہوں، بہت ہی کم عقل اور کم علم شخص ہوں۔ میری تو زبان تھرتھرا رہی ہے، میں خود کانپ رہا ہوں کہ میں ایک بڑی عظیم شخصیت مظفر حنفی کے بارے میں گفتگو کر رہا ہوں، آپ سے بول رہا ہوں، اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ میں کہیں سے اس قابل نہیں ہوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی شخصیت کے سلسلے میں میں گفتگو کروں، لیکن یہ حق میں نے حاصل کیا ہے ان سے، اپنے والد کے دوستوں کے حوالے سے، دوست کے حوالے سے، کہ میرے چچا ہیں، میں نے ان سے یہ ذکر کیا ہے۔ یہ ہے تو حضرات، یہ سلسلہ ہے، اور میں نے یہ بتایا تھا، پورا بتا دیا میں۔ اب یہ ساری کتابیں ہیں ان کی، اور ان کے نام لینے میں تو وقت بہت ضائع ہو جائے گا، وقت چلا جائے گا، اور ان کے بارے میں ابھی بہت سی باتیں واقف ہے۔ بس اتنا سمجھ لیجئے کہ شعری مجموعے 24، افسانے کی کتاب 4، افسانے مجموعے 4، بچوں کے لیے کتابیں 9، تحقیق اور تنقید جو ہے 24 کتابیں، ٹرانسلیشن کی 15 کتابیں، کمپائلڈ ایڈیٹڈ اینڈ کمپائلڈ 19 کتابیں، سفر نامے 1، اور ان کے اوپر 7 کتابیں، اور رسائل کے شمارے 10، اور اعزازات جو ہے اس کی بھی تفصیلات۔ یہ اعزازات وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ اعزازات جو ہے اردو والوں نے دیے ہیں، اردو کے لوگوں نے دیے ہیں، جو علم و ہنر سے اور ان کے قد و قامت سے واقف ہیں، ان لوگوں نے ان کو اعزازات دیے ہیں حضرات، اور ان کی تعداد جو ہے لگ بھگ 60 اعزازات ان کو ملے ہیں۔ تو حضرات، میں تو یہ بات ضرور آپ سے کہوں گا کہ ان کی جو کتابیں ہیں 100 کے قریب، اور ان کی جو 60 کے کتاب اعزازات ہیں، اگر ان کا میں ایک فرداً ذکر کروں گا تو سارا وقت جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو میں نے صرف بتایا کہ 100 کتابیں ہیں اور 60 اعزازات ہیں ان کے۔ یہ اس عہد میں میرا یہ خیال ہے کسی دوسری شخصیت کے پاس اردو کے پاس نہیں، بالکل نہیں ہے، دوسری شخصیت کے پاس قطعی اردو کے نہیں ہے جو مظفر حنفی صاحب کے پاس ہے، سمجھے؟ اور اس میں اتنی مطلب نثر کی بھی اور پوئٹری کی بھی اور بچوں کے لیے بھی، یہ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ میں بڑے دعوے کے ساتھ اس بات کو کہہ رہا ہوں۔ اچھا حضرات، اب ذرا سا میں، اگر آپ اجازت دیں تو ایک غزل جو مجھے بہت پسند ہے، اور یہ غزل جو ہے جب میں نے شاعری کی ابتدا کی تھی تو یہ غزل جو ہے میرے ذہن و دل پر چھائی رہی بہت زمانے تک۔ آج پھر وہ غزل دیکھ کے مجھے اپنا وہ دن یاد آ گیا جب میں شعر و شاعری پڑھا کرتا تھا، لوگوں کو پڑھا کرتا تھا، اچھے مجموعے کی تلاش کرتا تھا، اور شاعری اور لوگوں کے شعر یاد رہتے تھے۔ اس کا ایک غزل ان کی سن لیجئے حضرات، کہ میں قصبے کا بھولا پنچھی اندر باہر ایک۔ عماد الملک دبئی سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، اور میرے بڑے محترم ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ان کی محبت کی ہمیشہ سے میں قدر کرتا ہوں، اللہ انہیں اچھا رکھے۔ تو میں قصبے کا بھولا پنچھی اندر باہر ایک، جس شہری نے ہاتھ ملایا کاٹ لیا پر ایک۔ سنیے حضرات، میں قصبے کا بھولا پنچھی اندر باہر ایک، جس شہری نے ہاتھ ملایا کاٹ لیا پر ایک،
آگ لگانے والوں میں تھے میرے بھائی بھی، آگ لگانے والوں میں تھے میرے بھائی بھی، جلنے والی بستی میں تھا میرا بھی گھر ایک، جلنے والی بستی میں تھا میرا بھی گھر۔ اور کوثر مظہری بھائی، شاعری کی اوصاف جو ہے میرے عزیز میرے محترم، اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں صرف اگر کوئی بیان کر سکتا ہے تو اس دور کا تنقید نگار کوثر مظہری کر سکتا ہے۔ میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے اور نہ اتنا علم ہے کہ میں مظفر حنفی جیسی بڑی شخصیت کی شاعری کے اوصاف بیان کروں۔ میرا علم مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اب آپ جیسا اہم آدمی مظفر حنفی کے بارے میں یہ کہے کہ ان کی شاعری کے اوصاف بتائیے تو معاف کیجیے گا، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ آپ جیسا ایک پڑھا لکھا ایک نیا تنقید نگار اس طریقے کی بات کر رہا ہے۔ مجھے حیرت اور تعجب ہو رہا ہے کہ مظفر حنفی کو آپ پروفیسر ہیں اور اس جامعہ ملیہ اسلامیہ کے پروفیسر ہیں جہاں مظفر حنفی پڑھا چکے ہیں، ان کی شاعری کے اوصاف جو ہیں وہ اردو کا ایک پروفیسر پوچھے کہ ان کی شاعری کا اوصاف بتائیے، تو آپ یا تو میرا امتحان لے رہے ہیں یا آپ مظفر حنفی صاحب کا امتحان لے رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت اس کی بات ہے کہ آپ جیسا تنقید نگار، آج پہلی مرتبہ مجھے یہ لگا کہ آپ جیسا تنقید نگار اس طرح کی بات کر رہا ہے کہ آپ ان کی شاعری کے اوصاف بتائیے۔ میں نہیں بتا سکتا، آپ جیسا علم میرے پاس نہیں ہے۔ آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ مظفر حنفی کی شاعری کے اوصاف کیا ہیں، سمجھے۔ بہت افسوس ہوا آج یہ بات مان کے اور جان کے کہ آپ کو مظفر حنفی کی شاعری کے اوصاف نہیں معلوم۔ آپ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں اور ہم لوگ سر پر آپ کو اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہمارے دور کا یہ تنقید بڑا تنقید نگار ہے۔ بہرحال سر حضرت، میں پھر سے سناتا ہوں، میں قصبے کا بھولا پنچھی اندر باہر ایک، جس شہری نے ہاتھ ملایا کاٹ لیا پر ایک، آگ لگانے والوں میں تھے میرے بھائی بھی، جلنے والی بستی میں تھا میرا بھی گھر ایک، ٹوٹی پھوٹی ناؤ ہماری زخمی دونوں ہاتھ، ٹوٹی پھوٹی ناؤ ہماری زخمی دونوں ہاتھ، لیکن بے پتوار کیے ہیں سات سمندر ایک، لیکن بے پتوار کیے ہیں سات سمندر ایک۔ اور یہ شعر سنیے کہ سونے کی ہر لنکا ان کی اور مجھے بنواس، سونے کی ہر لنکا ان کی اور مجھے بنواس، چتر سیانے دس دس سر کے مجھ مورک سر ایک، چتر سیانے دس دس سر کے مجھ مورک سر ایک، گلشن پر دونوں کا حق ہے کانٹا ہو یا پھول، گلشن پر دونوں کا حق ہے کانٹا ہو یا پھول، ٹکرانے کی شرط نہ ہو تو شیچا پتھر ایک۔ کیا اچھا شعر حضرت، گلشن پر دونوں کا حق ہے کانٹا ہو یا پھول، ٹکرانے کی شرط نہ ہو تو شیچا پتھر ایک، ایسے میں بھی قائم رکھی لہجے کی پہچان، غزلوں کے نقال بہت ہیں اور مظفر ایک، غزلوں کے نقال بہت ہیں اور مظفر ایک، اور مظفر ایک۔ حضرت یہ بات بالکل صحیح ہے، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اردو دنیا میں، اردو ادب میں عام طور پر ایک دوسرے کی لوگ تعریف کرنے کے عادی نہیں، سمجھے۔ وہ کوئی نہ کوئی آ کے ایسا جملہ بول دیتے ہیں جس سے ان کا علم کھلنے لگتا ہے۔ جو پروفیسر صاحب ہیں وہ ہمارے بڑے دوست ہیں، میں بڑی عزت کرتا ہوں، 10 جگہ لکھ چکا ہوں کہ ہم نے اپنے عہد میں ایک بڑا تنقید نگار پیدا کیا ہے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے یہاں آ کے کہ آپ ان کی شاعری کے اوصاف بتائیے، ہیں بہت سمجھے، بہت مجھے اچھا نہیں لگا آج کی یہ گفتگو۔ بہرحال چلیے،
بہرحال میری اگر کوئی بات بری لگی ہو ڈاکٹر صاحب تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن کیا بولتے ہیں آپ بہت بڑے ادیب ہیں، اور ہم لوگوں نے نئی نسل نے آپ کو بہت بڑے تنقید نگار کا درجہ دیا ہے، آپ کو کندھے پہ بیٹھالا ہوا ہے، اور آپ کافی کچھ نئی نسل کے بارے میں لکھتے رہتے ہیں۔ تو آزاد یہ تو ان کی غزل تھی جو میں نے آپ کو بتایا، مظفر حنفی صاحب کی ایک غزل میں نے پیش کی، اور آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں نے غلط بات نہیں کی۔ نہایت خوبصورت غزل، اور اس زمانے کی یہ غزل ہے جب نئی شاعری کرتے ہوئے لوگ گھبراتے تھے، ایک خاص دور ختم ہو رہا تھا، ایک نئے دور کی آمد تھی۔ یہ اس زمانے کی غزل ہے مظفر حنفی کی، جو بہت مقبول غزل تھی، اور جسے آج تک میرے ذہن میں جو غزل ہے وہ مجھے یاد ہے۔ تو مظفر حنفی صاحب کے سلسلے میں سنیے صاحب، پروفیسر گوپی چند نارنگ فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر مظفر حنفی کی اردو ادب سے دلچسپیاں مختلف الجہات ہیں۔ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں، تنقیدی تحقیقی مضامین بھی، لیکن بنیادی طور پر وہ شاعر ہیں۔ ایک منفرد شاعر کے طور پر انہوں نے اپنا مقام بنا لیا ہے۔ زیر نظر کتاب ڈاکٹر مظفر حنفی کے تنقیدی اور تحقیقی مضامین کا تازہ مجموعہ ہے۔ اشخاص اور افکار کی تنقید کے علاوہ اس کتاب میں چند مضامین بھی شامل ہیں، اور جن میں مصنف نے حسب ضرورت تنقید و تبصرے سے کام لیا ہے۔ یہ مضامین تحقیقی کام کرنے والوں کے لیے بنیادی مواد کا کام کریں گے اور کام دے سکتے۔ یوں ہی کوئی پروفیسر گوپی چند نارنگ نہیں بن جاتا۔ پروفیسر گوپی چند اس عہد کا، اس دور کا، اور اس پورے اس کا ایک بڑا آدمی ہے، اور اس کے لیے وہ اس لیے بھی بڑا ہے کہ وہ کشادہ دل ہے، کشادہ ذہن ہے، اور اس کے علاوہ وہ ہر چھوٹے بڑے کے بارے میں چند اچھے سطریں ضرور لکھتا ہے تاکہ لوگ یاد کریں، سمجھیں۔ تو یہ گوپی چند نارنگ صاحب نے مظفر حنفی صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ ڈاکٹر مظفر حنفی نے ادیبوں اور ادبی مسائل کو بنیادی طور پر ایک تخلیق گر کی نظر سے دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تنقید چاہے اشخاص سے متعلق ہو یا قوالف و مسائل سے پیشاور نقادوں کی تنقید سے مختلف ہے، اور یہی ان مضامین کی انفرادیت ہے۔ یہ اس عہد کے بڑے تنقید نگار نے کہا ہے، جس کا نام ہے پروفیسر گوپی چند نارنگ۔ کسی بھی شخصیت کو اگر آپ سمجھیں گے، جانیں گے، تو آپ کو اس کو یہ تمام چیزیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ آدمی کو بڑا بناتی ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے رویے آدمی کو بڑا بناتے ہیں، سمجھے۔ تو انہی میں ایک بڑا آدمی ہے جس نے لکھا ہے مظفر حنفی کے بارے میں، یہ سطریں لکھی ہیں۔ اب سنیے صاحب، یہ ایک سن لیجیے، پھر ایک اور ان کے بڑے تگڑے عاشق کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں گا، اور وہ اس دور کا ایک اچھا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے، نظم نگار بھی اچھا ہے۔ یہ ہے، سمجھے۔ میں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا آپ کو کہ انہوں نے کیا کہا ہے مظفر حنفی صاحب کے بارے میں۔ یہ بڑی بات ہے کہ ان کے بارے میں جو انہوں نے کہا ہے وہ سنیے۔ اور وہ شخصیت ہے منور رانا کی۔ منور رانا کی شخصیت ہے۔ منور رانا نے جو لکھا ہے، منور رانا بہت قریب رہے ہیں مظفر حنفی کے، جب وہ اقبال چیئر وہاں پر موجود تھے کلکتہ میں۔ تو وہ اس شخص کے تاثرات سن لیجئے، جس شخص کو پڑھ کر میں نے شعر کہنا شروع کیا، دنیا اسے مظفر حنفی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ جملہ بہت بڑا ہے، اور یہ جملہ منور رانا کی، معمولی آدمی نہیں ہے منور رانا، بہت اہم آدمی ہے، سمجھے۔
وہ منور رانا اور کیا جب ایک شاعر پیدا ہوتا ہے، ایک ادیب پیدا ہوتا ہے یا ایک شاعر پیدا ہوتا ہے تو 5 تنقید نگار پیدا ہوتے ہیں جو اس کی شاعری پر تنقید کرتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، جائزہ لیتے ہیں کہ بڑا ہے، چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے یہ۔ تو اب یہ منور رانا کہہ رہے ہیں جس شخص کو پڑھ کر میں نے شعر کہنا شروع کیا، دنیا اسے مظفر حنفی کے نام سے جانتی ہے۔ ان کی ہر غزل انوکھی اپج اور ہنرمندی کا ثبوت دیتی ہے۔ ان کا ہر شعر وشواس اور زندگی کرنے کی علامت بن جاتا ہے۔ ریشمی احساس کے دریچے میں جھانکتی ہوئی غزل کا وہ چہرہ جس پر شاعر اپنی آنکھوں کی کہانی اور دل کی دھڑکنیں انکت کر کے مسکراتا ہوا کوئی دوسری تصویر بنانے چل دیتا ہے۔ اردو زبان کو جوش ملیح آبادی کے گھر کی لونڈی بھی کہا جاتا رہا ہے۔ یہی دوسداسی جب مظفر حنفی کی غزل میں کے محل آئی تو اس محل کے تمام گلیانوں میں چنتن اور ابھیویکت کے چراغ جھلملانے لگے۔ یہ جو ہندی لفظوں کا استعمال ہوا ہے وہ صرف اس لیے انہوں نے منور رانا نے کیا کہ یہ ان کے دیوناگری کے مجموعے پر لکھ رہے ہیں، مظفر حنفی کے دیوناگری کے مجموعے پر منور رانا لکھ رہے ہیں، سمجھے۔ اور مجھے بڑا حیرت ہو رہی ہے کہ ان کی ماشاءاللہ ہندی بھی بڑی زبردست ہے۔ چنتن اور ابھیویکت کے چراغ جھلملانے لگے۔ انہوں نے اردو کی نزاکت کو ایسا باغپن عطا کیا کہ وہ منی بھائی حجاب اور امراؤ جان ادا کے چنگل سے نکل کر رضیہ سلطان اور رانی لکشمی بائی بن گئی۔ راجہ اور نوابوں کو خوش کرنے کی جگہ یہ غزل ایسے تیر بن گئی جس نے سماج اور حالات کی گھٹن کے سینے کو چھلنی کر دیا۔ یہ منور رانا کہہ رہا ہے۔ یہ جب چھٹبئیے لوگ ہیں، معمولی لوگ ہیں، سمجھے، یہ کہیں بھی منور رانا کے آگے کہیں ٹھہرتے نہیں، نثر نگاری میں بھی نہیں ٹھہرتے، شاعری کو تو چھوڑ دیجئے، سمجھے، شاعری کو تو چھوڑ دیجئے۔ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ جس شخص کو پڑھ کر میں نے شعر کہنا شروع کیا اور سیکھا، اس شخص کا نام ہے مظفر حنفی، سمجھے۔ یہ بڑی بات ہے حضرات، بہت مناسب بات ہے۔ اور اسی ایک غزل اور سن لیجیے حضرات، بہت اہم غزل وہ بھی ہے مظفر حنفی صاحب کی، جس کا میں نے سلسلہ ان کی چھانٹی ہے۔ دیکھیے حضرات، یہ غزل مظفر حنفی صاحب کی ہے اور اس کا نام ہے رنگ نفرت کا تیرے دل سے اترتا ہے کبھی، رنگ نفرت کا تیرے دل سے اترتا ہے کبھی، ایک رویہ ہے مروت کا اسے برتا ہے کبھی، ایک رویہ ہے مروت کا اسے برتا ہے کبھی، خضر بن کر جو مجھے پار لگا دیتا ہے میری کشتی میں وہ سوراخ بھی کرتا ہے کبھی، میری کشتی میں بھی سوراخ وہ کرتا ہے۔ ارے بہت شکریہ۔ دیکھیے وسیم ملک جیسا آدمی، گجرات کا ایک اہم شاعر وسیم ملک کہہ رہا ہے کہ جاوید صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ایک لیجنڈ، ایک بڑے، ایک اہم شاعر اور ادیب، پروفیسر، فنکار، تنقید نگار کو موضوع گفتگو بنایا۔ بہت بہت شکریہ بھائی، آپ کا شکریہ عبدالسمیع بھائی۔ خضر بن کر جو مجھے پار لگا دیتا ہے میری کشتی میں وہ سوراخ بھی کرتا ہے کبھی، کانچ پر بال جو پڑ جائے نکلتا ہے کہیں، کانچ پر بال جو پڑ جائے نکلتا ہے کہیں، پھول اگر دل میں کھلا ہو تو بکھرتا ہے کبھی، پھول اگر دل میں کھلا ہو تو بکھرتا ہے کبھی، لوگ تو نام کمانے میں لگے رہتے ہیں آدمی کام سے زندہ ہو تو مرتا ہے کبھی، آدمی کام سے زندہ ہو تو مرتا ہے کبھی، وہ ورتا ہے میری یاد سے موتی کی طرح، ٹوٹتے تاروں کی مانند گزرتا ہے کبھی، اور خون سے سینچیے لفظوں کو مظفر صاحب،
صرف محنت سے کوئی شیر سنورتا ہے کبھی. بالکل سچی بات ہے. صرف محنت سے کوئی شیر سنورتا ہے کبھی. یہ 2 غزلوں کا انتخاب میں نے کیا حضرات اپنے بہت ہی عظیم اور اس عہد کے بڑے فنکار، اس عہد کے بڑے شاعر عالی جناب محترم پروفیسر مظفر حنفی کو. اور شعر سنیے، یہ سطح آپ پہ بہتے چراغ جیسے لوگ. ہاں سنیے، سارے لوگ جو جانتے ہیں ڈاکٹر محمد حسن کے نام سے واقف ہیں. ڈاکٹر محمد حسن صاحب جو تھے وہ اردو کا ایک بہت بڑا رسالہ بھی نکالتے تھے. اور کیا ان کی شخصیت تھی، کیسے شخص تھے وہ. محمد حسن صاحب فرماتے ہیں کہ نئے شاعروں میں مظفر، بہت پہلے لکھا ہے، نئے شاعروں میں مظفر حنفی نے ندرت، اظہار اور ادبی سنجیدگی میں ایک پروقار توازن برقرار رکھا ہے. ان کا نیا پن محض حیت پرستی نہیں بلکہ شگفتہ اور منفرد انداز بیان کی کوشش ہے. نئی تکنیک یعنی رمزیت اور بکھرے ہوئے تعصب پاروں کو ایک رشتے میں پرا کر وحدت میں تاثیر پیدا کرنے کا ہنر انہیں آتا ہے. اور یہ ہنر سماجی معنویت اور کیفیت کے ساتھ ابھرتا ہے. ارے بچے ہیں اس دور کے جتنے لوگ اپنے کو آگے نام ریڈر اور پروفیسر اور یہ نہایت ناقص علم کے لوگ ہیں جو ذرا سا بھی کسی کی تعریف جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتے. سمجھے؟ نہایت افسوس کا مقام ہے، بہت افسوس کا مقام ہے حضرت. اور ہو سکتا ہے کہ کسی کی کیا بولتے ہیں چمچا گیری میں کسی کو اپنے کو نمایاں کرنے میں صدر شعبہ یا کسی کو، اس کے لیے یہ جملہ جو آیا ہے، یہ جملہ بڑا لگ گیا ہے حضرت. یہ جملہ جو ہے بہت ہی سطحی، بہت چھوٹا اور بہت گھٹیا جملہ ہے جو ایک بڑے آدمی نے صرف اپنے شعبہ اردو کے صدر کو خوش کرنے کے لیے کیا ہے. بہت افسوس ہوا. اب شعر سنیے حضرات، ان کا متفرق کو شعر سن لیجیے. اور متفرق شعر یہ ہے، یہ سطح آپ پہ بہتے چراغوں جیسے لوگ کہ یہ تو اور خفا ہوتے ہیں منانے میں، یہ تو اور خفا ہوتے ہیں منانے میں. اون بھر صرف تیرا نام لیا ہے ہم نے، لوگ کہتے ہیں بڑا کام کیا ہے ہم نے. عطا خلوص نے کی ہے یقین کی دولت، گمان ان کے میرے درمیان پڑتا نہیں. نصیب سخت جان ایسا کہ صدیوں تک نہیں مرتا، بھروسے کی عمارت لمحہ بھر میں بیٹھ جاتی ہے. رنجور تو کرتا ہے، دل چور تو کرتا ہے، لیکن وہ محبت بھی بھرپور کرے ہے گا. بجھتے بھی ظالم نے اپنا سر جھکنے نہ دیا، پھول گئی ہے سانس ہوا کی ایک چراغ بجھانے میں. یہ ان کے متفرق شعر پرانا جو دہشت گرد کہہ کر بے خطا پر وار کرتے ہیں، زمانے کو بغاوت کے لیے تیار کرتے ہیں. آپ فرحات بھائی شکریہ. سمیع بھائی آپ عظیم آدمی ہیں، عظیم شخص ہیں جو آپ ہمارے ساتھ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں. آپ کی محبتوں کا، فرحات بھائی آپ کی محبتوں کا، اور آپ تمام لوگ جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی محبتوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ وہ ایک اہم، بڑے اور عظیم پروفیسر، ادیب، شاعر، تنقید نگار پروفیسر مظفر حنفی کے آج لائیو پروگرام میں، جسے میرے جیسا کمتر اور معمولی درجے کا آدمی جو کہیں سے کہیں تک اس قابل نہیں ہے کہ مظفر حنفی صاحب کی شاعری یا ان کی عظمتوں پر تبصرہ یا تنقید کریں. سمجھے؟ میں تو صرف بیان کر رہا ہوں، میں اپنے کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا. سمجھے؟ بہت بہت شکریہ حضرات. ہم بھوک اگاتے ہیں کھیتوں میں ہمارے گھر، سبزی بھی نہیں پکتی، چاول بھی نہیں پکتے.
آ گیا میں کسی جگنو کی نظر میں کیسے، بوند بھر نرم اجالا میرے گھر میں کیسے، بوند بھر نرم اجالا میرے گھر بھر کیسے۔ حضرات، آج کا یہ سلسلہ، آج کا یہ گفتگو ہمارے دور کے ایک اہم اور بڑے شاعر، ایک لیجنڈ پوئٹ، لیجنڈ ادیب، ایک پروفیسر اور ایک بڑے اردو کی ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی پوری زندگی میں، اب میرا خیال اچھی خاصی ان کی عمر ہوگی، اپنی پوری زندگی میں انہوں نے 100 کتابیں تخلیق کی، کتنے آرٹیکل ان کے اوپر آ چکے، ان کے اوپر کتنی ادبی رسائل نے کیا بولتے ہیں ان کے اوپر نمبر نکالے ہیں، سمجھے؟ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جس کو اس طریقے سے کہا جائے کہ صاحب ان کے شعر کی تشریح، ابھی تم کیا کر رہے ہو یار، تم پروفیسر ہو، تم مظفر حنفی کو نہیں جانتے، مظفر حنفی کی شاعرانہ عظمت سے نہیں واقف ہو، سمجھے؟ بہت افسوس کی بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے آج ایک عظیم شخصیت کو یہ کہہ کے کہ ان کے شعر کی تشریح کر دیجئے، آپ نے مجھے کچھ کہتے کوئی بات ہے، لیکن آپ نے، میں نے ابتدا میں کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے چچا ہیں، ہم جن پر پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ نے میرے چچا کی توہین کی ہے، صرف اپنے شعبہ اردو کے جو صاحب ہیں، بہت ہی ان کو سنانے کے لیے، ان کو رجھانے کے لیے، ان کی چاپلوسی کرنے کے لیے بہت خراب رویہ آپ کا تھا، اور آپ یہ دیکھیے گا، سمجھے، کہ آپ اگر اسی طریقے سے لوگوں پر تبصرہ اور تنقید، اپنے بزرگوں پر، آپ کو تو کم سے کم یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ شخص آپ سے سینئر تھا جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں، آپ سے عمر میں بڑا ہے، آپ سے زیادہ کام ہے اس کا۔ وہ سلسلہ جو ہے اب آپ ختم کر دیجئے، نہیں تو آپ رائے گاں ہو جائیں گے، کوئی آپ کو کہیں سے کہیں تک کچھ کرنے کا ضرور، آپ کیا کریں گے، سمجھے؟ صرف اس پر تو آئندہ یہ ضرور یاد رکھیے کہ آپ کی جو لوگ عزت کرتے ہیں، آپ کو جو لوگ احترام دیتے ہیں، کم سے کم 5 جگہ تو میں نے لکھا ہے کہ ہم نے اپنے دور کا ایک داخل پیدا کیا ہے، اور جس کا یہ نام، معاف کیجیے گا مجھے آج بہت، بہرحال دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، رفیع الدین راز امریکہ سے جڑے ہوئے ہیں، تنظیم صدیقی صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور تمام لوگ جو جڑے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے قابل احترام اور بڑی شخصیت ہیں، اور اس لیے بڑی شخصیت ہیں کہ وہ ایک بڑے شاعر، ادیب، پروفیسر، تنقید نگار کی گفتگو میں ہمارے ساتھ، ایک لیجنڈ آدمی کی گفتگو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ شخص ہے پروفیسر مظفر حنفی، سمجھے؟ جو لوگ پروفیسر مظفر حنفی کو نہیں جانتے، ان کی قدر نہیں کرنا چاہیے، انہیں اپنی ڈگری پھاڑ کے جلا دینا چاہیے، اور کیا بولتے ہیں، کہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ کسی بڑے ادارے میں، کسی بڑی یونیورسٹی میں پڑھائیں۔ بہت شکریہ، بہت نوازش حضرات آپ تمام لوگوں کا کہ آج آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے، اور ہم نے گفتگو کی ایک بہت اردو کے ایک لیجنڈ شخصیت پر جس کا نام پروفیسر حنفی ہے۔ ان جملوں کے ساتھ میں اپنی بات یہی ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ کل پھر کسی اہم شخصیت کے ساتھ کو لے کے حاضر ہوں گا اور آپ سے ملاقات کرواؤں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اور جو لوگ آج جڑے ہوئے ہیں ہم سے اور میں ان کا نام نہیں لے پایا، میں ان سے وعدہ کر رہا ہوں حضرات کہ اس پروگرام کے بعد فرداً سب کا جواب دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ لوگ خیریت سے رہیں، اچھے رہیں، اور اپنے کو محفوظ رکھیں۔ ان جملوں کے ساتھ شب بخیر، خدا حافظ، ملک زادہ جاوید اجازت چاہتا ہوں۔